اس سے پہلے کہ وہ کچن کی جانب بڑھتی اسے کچھ جانی پہچانی آواز نے متوجہ کیا۔ وہ آواز کس کی تھی وہ اچھے سے جانتی تھی۔ اس نے زور سے اپنی چادر پر گرفت مضبوط کی اور سائڈ پہ ہو گئی۔ المیر اور اورحان شاذم کو اس کے کمرے کی جانب لے گئے۔ ان کے پیچھے غازان اور احمر آگے پیچھے داخل ہوئے۔ جب غازان کی نظر نایاب پر پڑی، بھابھی؟ وہ اسے دیکھتے حیران ہوا۔ احمر بھی اسے دیکھ چکا تھا۔ ان سب چیزوں میں وہ یہ تو بھول گیا کہ نایاب اور مہیرہ کو وہ یہیں لے کر آیا ہے۔ اورحان اور المیر بھی واپس آ گئے۔ شاذم دوائیوں کے زیر اثر سو رہا تھا، اس لیے وہ دونوں اسے لٹا کے باہر آ گئے تھے۔ لیکن نایاب کو دیکھتے المیر کے قدم منجمد ہوئے۔ وہیں اورحان بھی اسے دیکھتے حیران ہوا۔ تم یہاں کیسے؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ المیر نے ناسمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ یہاں تمہاری بیوی کی حیثیت سے نہیں، میری بہن کی حیثیت سے آئی ہے، اور اس کی حفاظت میرے ذمہ ہے، احمر نے سنجیدگی سے المیر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نایاب کو نہ جانے کیوں یہ سن کے اچھا لگا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ المیر احمر کی کتنی عزت کرتا ہے۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ غازان نے نایاب کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ اب اس کا رخ احمر کی طرف تھا۔ سوال تو احمر کو پوچھنا چاہیے تھا، لیکن وہ خاموش کھڑا نایاب کے معصوم مکھڑے کو دیکھ رہا تھا۔ غازان اورحان نے اسے روکنا چاہا، لیکن احمر نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا اور نایاب کو جانے کا اشارہ کیا۔ المیر تو ابھی تک حیران پریشان کھڑا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ نایاب یہاں کیا کر رہی ہے، اور اس کی حالت دیکھ کر تو اس کا دل کٹ سا گیا تھا، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ایک قدم بھی آگے بڑھا سکے۔ اس کے چہرے پہ بھی کچھ زخم کے نشان ابھی موجود تھے۔ تمہیں نایاب سے کیا مسئلہ ہے؟ احمر نے غازان کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ مسئلہ مجھے ان سے نہیں، مسئلہ مجھے آپ سے ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ ان کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ غازان چلتا ہوا اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ احمر کی کچھ دیر پہلے کہی گئی بات اس کے دماغ پہ ہتھوڑے کی طرح لگی تھی۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ صاف صاف لفظوں میں کہو۔ احمر کا لہجہ ابھی بھی نارمل ہی تھا، لیکن اسے غازان کا رویہ تکلیف دے رہا تھا۔ میرے کہنے کا صاف صاف یہ مطلب ہے کہ جب آپ ہماری بہن کی حفاظت نہیں کر سکے تو ان کی حفاظت کیسے کریں گے؟ آپ اتنے پر اعتماد کیسے ہو سکتے ہیں کہ آپ ان کی حفاظت کریں گے؟ آپ نے تو آپ ہی کے بارے میں بھی ایسے ہی کہا تھا کہ آپ ان کو کچھ نہیں ہونے دیں گے، تو پھر کیا ہوا؟ ان کی حفاظت تو کر نہیں پائے، اور وہ ہمیں چھوڑ کے چلی گئیں صرف اور صرف آپ کی وجہ سے۔ اس کے لہجے میں بے بسی گھل گئی، آواز بھاری ہو گئی۔ سب جانتے تھے کہ وہ اپنی بہن سے کتنا اٹیچ تھا۔ غازان بس بہت ہوا۔ اورحان نے آگے بڑھتے اس کی طرف آنا چاہا، لیکن احمر نے اسے پھر ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ میں نے کہا نا، کوئی آگے نہیں آئے گا، بولنے دو اسے۔ اس کا لہجہ اب بھرپور سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ المیر کھڑا اپنے دونوں بھائیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس وقت وہ نایاب کو دیکھ کر اتنا شاکڈ ہوا کہ اسے کچھ پل لگے سمجھنے میں کہ ہو کیا رہا ہے۔ غازان کی باتیں وہ سن رہا تھا، لیکن آگے کی جانب ایک قدم نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ آپ ان کو واپس بھیج دیں، میں نہیں چاہتا کہ ان کا حال بھی ویسا ہو جیسا آپ ہی کا ہوا تھا۔ اور بعد میں آپ کیا کریں گے؟ آپ تو یہ کہہ کے خاموش ہو جائیں گے نا کہ آپ ان کی حفاظت نہیں کر سکے، اور آپ ہی کی طرح وہ بھی ہم سب کو چھوڑ کے دور چلی جائے گی۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ ان کو واپس بھیج دیں۔ غازان نے بھرپور سنجیدگی سے احمر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اپنی بہن کی موت کا ذمہ دار میں ہوں؟ احمر نے اپنا ایک قدم غازان کی جانب بڑھاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے پوچھا۔ ایک پل کو تو اس کی آنکھوں کی سرد مہری دیکھ کے غازان بھی کانپ اٹھا۔ مجھے لگتا نہیں ہے، مجھے پورا یقین ہے آپ ہی ذمہ دار ہیں ان کی موت کے۔ ایک ہی جگہ پہ آپ دونوں تھے، آپ ہی کی جان کیسے چلی گئی اور آپ صحیح سلامت واپس کیسے آ گئے؟ غازان کا لہجہ سوالیہ تھا۔ وہ اپنے اندر کا غبار نکال رہا تھا اور یہ بھی نہیں سوچ رہا تھا کہ سامنے والے کو اس کے الفاظ سے کتنی تکلیف پہنچ رہی ہے۔ شاید اس وقت وہ ہوش میں نہیں تھا۔ تو تم چاہتے تھے کہ میں بھی وہیں پہ مر جاتا؟ پھر تمہیں میری بات پہ یقین آتا کہ میں سچ بول رہا تھا۔ لیکن خیر، اگر میں مر جاتا تو پھر یقین کون دلاتا؟ پھر تو یقین تمہیں کرنا ہی پڑتا، کیونکہ
لاشیں تھوڑی نہ بولتی ہیں۔ احمر بے بسی سے مسکرایا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں چھپی تکلیف کو محسوس تو غازان نے بھی کیا تھا۔ دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ ایسا تو کچھ بولنا نہیں چاہتا تھا۔ اسی وقت المیر ہوش میں آتے فوراً آگے کی جانب بڑھا۔ بس بہت ہو گیا غازان، بہت بکواس کر لی تم نے۔ اب اگر تم نے ایک لفظ بھی زبان سے نکالا تو کاٹ کے پھینک دوں گا، اور اس سے پہلے میں تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لے لوں گا۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے۔ وہ غازان کے سامنے آتے دھاڑا تھا۔ اتنے غصے میں تو ان میں سے کسی نے بھی المیر کو نہیں دیکھا تھا۔ آپ تو انہی کی سائیڈ لیں گے، سب کچھ جانتے ہوئے بھی آپ ان کی سائیڈ لیتے ہیں، کیوں؟ آخر کیوں؟ وہ ایک دم چیخ پڑا، اور یہاں المیر کا ضبط جواب دے گیا۔ اس کا ہاتھ آج پہلی بار اپنے بھائی پہ اٹھا اور اس کے چہرے پہ نشان چھوڑ گیا۔ تھپڑ اتنا زور سے لگا کہ غازان کو اپنا جبڑا ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ احمر نے المیر کی طرف قہر برساتی نظروں سے دیکھا تھا، اور اس کی نظروں کا مطلب وہ اچھے سے سمجھ گیا تھا، لیکن اس وقت اس نے اگنور کیا، کیونکہ اس تھپڑ کی غازان کو اس وقت بہت زیادہ ضرورت تھی۔ وہ بہت بدتمیز ہو گیا تھا، اور یہ احمر کی ہی وجہ سے تھا۔ اس نے اسے اتنی چھوٹ دی تھی کہ آج وہ اس طرح سے بات کر رہا تھا۔ تم جانتے کیا ہو؟ تمہیں کیا معلوم ہے کہ وہاں کیا ہوا تھا؟ تم کچھ نہیں جانتے، اور تمہیں کس نے کہا کہ احمر وہاں سے صحیح سلامت نکل آیا تھا؟ اگر کسی نے ترس کھا کے اسے ہسپتال نہ پہنچایا ہوتا تو یہ بھی آج ہمارے درمیان نہ ہوتا۔ اس نے خود کی قربانی صرف اور صرف ہم بھائیوں کے لیے دی تھی، اور آج تم اتنے بڑے ہو گئے کہ اپنے بڑے بھائی جس نے ہم سب کو باپ کی طرح پالا، اس کی محبت پہ انگلی اٹھا رہے ہو۔ مجھے شرم آ رہی ہے تمہیں اپنا بھائی کہتے ہوئے۔ المیر کا بولتے ہوئے سانس پھول گیا تھا۔ غازان بت کا بنا المیر کی باتیں سن رہا تھا۔ احمر کو لگا اندر جیسے آکسیجن ختم ہو رہی ہے۔ گھبراہٹ کی وجہ سے اس نے اپنے قدم باہر کی جانب بڑھا دیے۔ کچھ تکلیف دہ یادیں پھر سے اس پہ سوار ہونے لگی، اور ہان بھی جلدی سے اس کے پیچھے بڑھا، جو باہر کھڑا گہرے سانس لیتے اپنی سانس ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بھائی، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ یہاں بیٹھے، میں آپ کے لیے پانی لاتا ہوں۔ اس کے چہرے کی سرخ رنگت کو دیکھتے وہ اندر کی جانب بھاگا، اور 1 سیکنڈ میں پانی کا گلاس لاتے اس کی جانب بڑھایا، جسے اس نے ایک سانس میں پی لیا۔ اب وہ کچھ بہتر تھا۔ وہ وہیں گارڈن میں بیٹھ گیا اور ہان بھی وہیں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ بھائی، آپ غازان کی باتوں کو دل پہ مت لیجیے گا، وہ نا سمجھ ہے، بنا سوچے سمجھے بول دیتا ہے، اور دیکھ لیجیے گا تھوڑی دیر بعد اسے احساس ہو جائے گا کہ وہ کیا بول گیا تھا۔ کیا تمہیں بھی لگتا ہے کہ میں خود غرض ہوں؟ میں نے اپنے بارے میں سوچا، احمر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ بھائی، بے شک مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوا تھا اور کیا نہیں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ آپ خود غرض نہیں ہیں۔ آپ نے ہم سب کو باپ کی طرح پالا۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے آپ کو محنت کرتے پایا ہے، اور وہ بھی صرف ہمارے لیے۔ آپ پریشان مت ہوں، میں غازان کو سمجھاؤں گا۔ نہیں اورحان، بس اس کا خیال رکھنا، کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے، اور میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ تم غازان کے پاس جاؤ، شازم کا یہاں ہم لوگ خیال رکھ لیں گے۔ احمر نے کھڑے ہوتے ہوئے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جب اس نے بنا کچھ کہے احمر کو گلے لگا لیا۔ جو تھپڑ بھائی نے اس بے وقوف انسان کو مارا، وہ آپ کو مارنا چاہیے تھا، تاکہ اس کی عقل ٹھکانے آ جاتی۔ اور ہان نے پیچھے ہوتے ہوئے کہا، ایسا ناممکن ہے، یہ تم بھی جانتے ہو۔ احمر نے اسے گھورتے ہوئے کہا، جو ہنس پڑا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ احمر خود کو نقصان پہنچا لے گا، لیکن کبھی ان پہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ احمر اسے دیکھ کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اندر غازان ابھی بھی وہیں کھڑا تھا، اور المیر صوفے پر اپنا سر تھامے بیٹھا تھا۔ یقیناً اسے اب دکھ ہو رہا تھا کہ اس نے غازان پہ ہاتھ کیوں اٹھایا۔ احمر نے ان دونوں کو ایک نظر دیکھا اور اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ غازان اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اتنا کچھ احمر کو کہا، لیکن اس نے آگے سے کچھ نہیں کہا۔ یہ اس سے کیا ہو گیا؟ غصے میں وہ کیا کچھ بول گیا۔ غازان نے اپنے قدم المیر کی طرف بڑھائے جب وہ بول اٹھا، کل بات کر لیں گے غازان، آج کے لیے اتنا تماشا کافی ہے۔ جانے سے پہلے ایک بار شازم کے بارے میں سوچ لینا، تمہارے جانے پہ اسے اچھا نہیں لگے گا۔ المیر نے کھڑے ہوتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، اور کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ غازان ابھی بھی وہیں کھڑا تھا۔ المیر کی پاکستان میں رکنے کی وجہ نایاب تھی۔
اس نے جیسے خود سے سوال کیا، اس نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اور نایاب کو ہوا کیا ہے؟ وہ اپنے ماتھے کو مسلتے ہوئے سوچتے ہوئے ٹہل رہا تھا۔ گھر آ کے اس کا ارادہ شاور لینے کے بعد سونے کا تھا۔ پاکستان سے آنے کے بعد وہ سویا نہیں تھا، لیکن یہاں تو سب کچھ الٹ ہو گیا تھا۔ میں یہاں کھڑے سوچ کیوں رہا ہوں؟ بیوی ہے وہ میری، میں خود جا کے اس سے پوچھ بھی سکتا ہوں۔ دماغ نے جیسے مسئلے کا حل بتایا، اور اس کی بات مانتے ہوئے اس نے اپنے قدم کمرے کی جانب بڑھا دیے جس میں نایاب تھی، جو کمرے میں آتے ہی ادھر سے ادھر پریشانی سے ٹہل رہی تھی، کیونکہ اس نے نیچے ماحول کو گرم دیکھا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے ان سب بھائیوں میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو، اس لیے وہ اپنے ہاتھوں کو مروڑتے ارد گرد چکر لگا رہی تھی۔ مہیرہ پہ نظر پڑی تو وہ تھوڑا سا کسمسائی، لیکن پھر دوبارہ سے سو گئی۔ نہ جانے کیوں وہ اتنا سو رہی تھی۔ کمرے میں آتے ہی اس کی چادر ذرا سی ڈھلک کر کندھوں پہ آ گئی، جس سے اس کی گردن صاف نمایاں ہو رہی تھی۔ اس کی گردن کے نشان بھی ظاہر ہو رہے تھے۔ دروازہ نوک ہو کر کھلنے کی آواز پر وہ چونکی، مڑ کے دیکھا جہاں پہ المیر کھڑا تھا۔ اس کے چہرے کی سنجیدگی دیکھ کے ایک پل کے لیے اس نے جھرجھری لی، لیکن فوراً ہی اپنی حالت پہ قابو پایا اور اپنے چہرے کے تاثرات بھی نارمل کیے۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا، قریب نہیں قریب تر آیا۔ نایاب نے اپنے قدم پیچھے کی جانب لیے۔ جتنی وہ غصے میں تھی اتنا ہی اسے دیکھتے زبان گنگ ہوئی تھی۔ بے شک المیر زیادہ غصہ نہیں کرتا تھا، لیکن اس کی شخصیت ایسی تھی کہ کوئی بھی اس سے بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچتا۔ المیر اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا، جبکہ اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اسے کمر سے تھامے مزید خود کے قریب کیا۔ نایاب کی سانسیں تھمی تھیں جب وہ اس کے ہونٹوں پر جھکا اور ہونٹ کے دائیں جانب لب رکھ کر پیچھے ہوا۔ یہ سب کچھ بہت اچانک ہوا۔ اس کے پرفیوم کی بھینی سی خوشبو بہت ساری پرانی یادیں واپس لے آئی تھی۔ اس کے لمس پہ جسم میں ہلکی سی کپ کپی سی تاری ہوئی تھی۔ آج کتنے سال بعد وہ نایاب کو یوں خود کے قریب محسوس کر رہا تھا، اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتار رہا تھا۔ جب اس کی نظر مہیرہ پہ پڑی جو سو رہی تھی، اپنی بھابھی صاحبہ کو تو وہ نایاب کو دیکھتے ہی فراموش کر چکا تھا۔ بالکنی کی طرف دیکھتے وہ اسے کھینچتے ہوئے بالکنی میں لے آیا، جہاں ہلکی چلتی ہوا نے جیسے اس کے جسم میں تازگی بھر دی۔ ابھی تک وہ المیر کے لمس پہ شاکڈ تھی۔ باہر آتے ہی المیر نے کھینچتے ہوئے اسے خود کے قریب کرتے سینے میں بھینچ لیا۔ وہ اپنے دونوں بازو نیچے گرائے کھڑی تھی۔ جب تمہیں میں نے پاکستان میں دیکھا تھا تو اس وقت تو تم ٹھیک تھی، پھر تمہاری یہ حالت کس نے کی؟ اس کے لہجے کی سرد مہری اور دوسرا اپنے کان میں پڑتی اس کی نرم گرم سانسوں کی تپش۔ وہ کانپ اٹھی، زبان گنگ ہوئی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے مسز المیر یزدانی؟ کچھ دیر تک اس کے جواب کا انتظار کرتا رہا، لیکن جب جواب نہ آیا تو دوبارہ سے پوچھا۔ وہ بیچاری کیا بولتی؟ اتنے وقت بعد اتنے قریب آتے وہ سوال کر رہا تھا، لیکن وہ جواب دینے کے قابل نہیں رہی تھی۔ المیر نے محسوس کیا کہ وہ ہولے ہولے لرز رہی ہے۔ اس نے گہرا سانس فضا میں خارج کیا اور نایاب سے پیچھے ہوتے کھڑا ہوا، لیکن ابھی بھی فاصلہ کم تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے اس کی گردن کے نشان پر انگوٹھا پھیرا، جو تکلیف سے سسک پڑی تھی کیونکہ اس نے دباؤ ڈالا تھا۔ جس نایاب کو میں جانتا ہوں وہ تو ایسی بالکل بھی نہیں ہے۔ کیا تمہاری سنجیدگی کی وجہ میں ہوں؟ وہ آہستگی سے بول رہا تھا، جبکہ نظریں ابھی بھی اس کی گردن پہ جمی تھیں۔ نایاب کی آنکھ سے ایک آنسو نکل کے گال پہ جا گرا، جسے اس نے جھک کر اپنے لبوں سے چنا۔ نایاب اس سے زیادہ اس کی قربت برداشت نہیں کر پائی اور اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے اسے پیچھے دھکیلنا چاہا۔ جب اس نے نایاب کی کلائی تھام لی، تم سے دور ہو گیا تھا، لیکن اب تم خود چل کر میرے پاس آئی ہو۔ تمہارا مجھے خود سے دور کرنا نہ مجھے پہلے پسند تھا اور نہ آج ہے، اس لیے جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ اس کی وہی کلائی پکڑ کے اس نے کمر کے پیچھے لگاتے اس کی نم آنکھوں میں دیکھتے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کی گرفت نرم تھی، لیکن اتنی بھی نرم نہیں تھی کہ نایاب آسانی سے اپنا ہاتھ پیچھے کر سکے۔ وہ ایک دم کراہ پڑی۔ المیر نے اس کے بازو کو چھوڑ دیا۔ نایاب، میرا دماغ پہلے ہی خراب ہوا پڑا ہے، مزید خاموش رہ کے میرے غصے کو ہوا مت دو۔
تمہارے ساتھ یہ سب کس نے کیا ہے؟ اسے کندھوں سے تھامتے ہوئے اس نے اس بار دھیمے لہجے میں پوچھا۔ بھائی نے ان کو نکاح۔ نایاب نے بمشکل بولنا چاہا لیکن آنسوؤں کی وجہ سے وہ بول نہیں پائی، لیکن المیر بات سمجھ گیا تھا، اس لیے اسے اپنے سینے سے لگا کے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، اندر سے چیزیں ٹوٹنے کی آواز پہ وہ دونوں متوجہ ہوئے۔ شاید مہیرہ جاگ چکی تھی۔ اورحان گھر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ غازان وہیں پہ کھڑا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اس نے اپنی سرخ آنکھوں سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ جاؤ جا کر آرام کرو، اسے کہتے ہوئے وہ باہر کی جانب چل پڑا، کیونکہ ابھی اس سے بات کرنے کی اس میں نہ تو ہمت تھی اور نہ ہی وہ اسے ابھی سمجھانا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کچھ وقت وہ خود اکیلا رہے تاکہ اسے احساس ہو کہ اس نے کیا کہا ہے اور کیا کیا ہے، کیونکہ جب تک انسان کو خود احساس نہیں ہوگا وہ کبھی بھی چیزوں کے بارے میں نہیں سمجھ سکتا۔ اور آج تو غازان نے احمر کا بہت زیادہ دل دکھایا تھا، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ اسے خود احساس ہو کہ اس نے کیا کیا ہے۔ وہ گھر سے نکلا، گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے بار بار وہ آئرہ کا نمبر ملا رہا تھا، لیکن وہ نمبر اب بند جا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس کی کال اٹینڈ کیوں نہیں کر رہی۔ اسے اتنا تو یقین ہو گیا تھا کہ ضرور کوئی نہ کوئی بڑی وجہ ہوگی جس وجہ سے وہ اس کا فون نہیں اٹھا رہی، اس لیے وہ جلد از جلد اس کے گھر پہ پہنچنا چاہتا تھا۔ اس کی بیٹی کی بھی اسے فکر تھی، اور وہ تو پھر چھوٹی سی معصوم بچی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس معصوم کے ساتھ کچھ بھی ہو، اس لیے اس نے آدھے گھنٹے کی ڈرائیونگ 20 منٹ میں کی۔ شازم کی طرف سے وہ مطمئن ہوا تو آئرہ کا خیال اسے آنے لگا، اس لیے وہ فوراً اس کے گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ آئرہ گھر سے باہر ہی نکل رہی تھی۔ اس وقت وہ ڈارک بلو کلر کے گاؤن ٹائپ لباس میں ملبوس تھی اور باہر جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ میک اپ سے پاک چہرہ، اس نے ہاتھ میں موبائل پکڑ رکھا تھا، لیکن سامنے گاڑی سے اترتے ہوئے اورحان کو دیکھا تو ایک دم چونک گئی، بلکہ اس کے چہرے پہ ڈر صاف دکھائی دے رہا تھا جسے اورحان نے بھی محسوس کیا۔ وہ اس کی سوجی ہوئی آنکھوں سے اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ روئی ہے۔ کافی سوچنے کے بعد وہ اس فیصلے پہ پہنچی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک چلی جائے گی، اس لیے وہ اس آدمی کے پاس جا رہی تھی، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ سامنے اورحان آ جائے گا۔ وہ اسے کیا بتائے گی؟ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کچھ بھی ایسا ویسا ہو جس کی وجہ سے اس کی بیٹی کی جان کو خطرہ ہو۔ وہ اپنی بیٹی کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ اور موبائل آپ نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، لیکن آپ کا نمبر کیوں بند جا رہا ہے؟ اورحان نے ماتھے پہ تیوری لیے سامنے کھڑی آئرہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جس کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا۔ وہ میرے موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی تھی، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، میں پھر ملتی ہوں آپ سے۔ یہ کہتے ہوئے وہ جلدی سے وہاں سے جانے لگی جب اورحان نے اس کو بازو سے پکڑ کے روکا۔ مجھ سے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے مس آئرہ، آپ کو میرے سوالوں کے جواب دینے ہوں گے، کیونکہ میں آپ کا وکیل ہوں اور آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ میں اس طرح کا کام بالکل بھی پسند نہیں کرتا، اس لیے آپ چپ چاپ میرے ساتھ چلیں گی۔ اورحان نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا، دیکھیں مجھے آپ کی ہیلپ نہیں چاہیے اور نہ ہی مجھے کسی کے خلاف کوئی کیس کرنا ہے، میں اپنا کیس واپس لیتی ہوں، آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیں۔ آئرہ کو اس وقت یہی کہنا مناسب لگا۔ اس نے اپنا بازو چھڑوانا چاہا لیکن اورحان کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ پہلے تو کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر بنا کچھ کہے اسے بازو سے کھینچتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف لے جاتے ہوئے فرنٹ ڈور کھولا اور آئرہ کو اندر بٹھایا۔ خود گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ کے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ آئرہ اسے روکتی رہ گئی لیکن وہ کان بند کیے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، آپ مجھے اس طرح سے زبردستی اپنے ساتھ لے کے نہیں جا سکتے، گاڑی روکیں، مجھے ابھی اترنا ہے۔ آپ جانتی ہیں کل کسی نے میرے بھائی کا جان بوجھ کے ایکسیڈنٹ کروایا تھا، اسے جان سے مارنے کی کوشش کی، اور پھر مجھے کال آئی کہ میں آپ کے کیس سے دور رہوں، اور میں اپنے بھائیوں سے کتنی محبت کرتا ہوں آپ سوچ بھی نہیں سکتی، اور میرے جس بھائی کا اس انسان نے ایکسیڈنٹ کروایا تھا وہ میرا سب سے چھوٹا اور لاڈلا بھائی ہے۔
اس کی حالت دیکھ کر میرا دل تڑپ اٹھا تھا۔ آپ جانتی ہیں کہ میری کیا حالت ہوئی تھی اسے دیکھ کر، اور یہ سب صرف اور صرف آپ کی مدد کرنے کی وجہ سے ہوا۔ میں آپ کو اس بات کا الزام نہیں دے رہا، لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ چاہے وہ انسان کسی بھی حد تک چلا جائے، میں آپ کی مدد ضرور کروں گا، کیونکہ وہ انسان اس طرح کی اوچھی حرکتیں کرتے ہوئے مجھے میرے فرائض سے پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ بے شک اس نے میرے بھائیوں کو ٹارگٹ بنایا، لیکن میں جانتا ہوں کہ اوپر والا حفاظت کرنے والا ہے۔ پہلے میں بھی تھوڑا گھبرا گیا تھا، کیونکہ بات جب فیملی پہ آئے تو انسان گھبرا ہی جاتا ہے، لیکن میرے بھائی بہت اچھے ہیں جنہوں نے مجھے سمجھایا اور مجھے بتایا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس لیے جس کام میں پڑ چکا ہوں اس سے میں واپس نہیں جا سکتا، تو بہتر یہی ہے کہ آپ میری مدد کریں۔ میں آپ کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں۔ اورحان نے سڑک پہ دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، اگر آپ نے میری مدد کی تو وہ لوگ دوبارہ آپ کے بھائیوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتی۔ آپ نے ابھی کہا کہ آپ کے بھائی آپ کو بہت زیادہ عزیز ہیں، تو اگر میری وجہ سے انہیں کچھ ہو گیا تو؟ آئرہ نے اسے دیکھتے ہوئے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ ان لوگوں نے ابھی بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن دیکھ لو وہ زندہ بچ گیا، کیونکہ بچانے والی ذات اوپر بیٹھی ہے، اس کے سامنے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ بس مجھے اس بات کا بھروسہ ہے، جب تک وہ نہیں چاہے گا تب تک کچھ نہیں ہوگا، چاہے وہ لوگ کچھ بھی کر لیں۔ اس کی اجازت کے بغیر تو ایک پتا تک نہیں ہلتا۔ مجھے اپنے اللہ پہ پورا بھروسہ ہے، وہ میرے بھائیوں کی حفاظت کرے گا، اور آج اگر میں اپنے فرائض سے پیچھے ہٹ جاتا ہوں تو آگے جا کے اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا، اور میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتا۔ اب آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ لوگ میری بیٹی کو لے گئے، آئرہ نے گہرا سانس لیتے ہوئے بتایا، اور بدلے میں کیا مانگا ہے؟ ایک رات کے بدلہ میری بیٹی کو واپس کر دیں گے وہ، آئرہ نے سر جھکا کے بتایا۔ اورحان کی گرفت اسٹیئرنگ پہ مضبوط ہوئی تھی، اور آپ مان گئیں۔ وہ میری بیٹی کو جان سے مار دیں گے، آپ سمجھ نہیں رہے، آئرہ نے غصے سے کہا، اور اورحان نے جھٹکے سے گاڑی روک دی اور قہر برساتی نظروں سے اسے دیکھا۔ آئرہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گھبرا گئی تھی۔ آپ کی بیٹی کی جان کو خطرہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خود کو اس گھٹیا آدمی کے سامنے پیش کر دیں گی۔ یہ سب میرے ساتھ پہلی بار نہیں ہو رہا، آئرہ نے سامنے سڑک پہ نظر جمائے سنجیدگی سے کہا۔ اس کی بات سنتے اورحان کچھ ٹائم کے لیے خاموش ہو گیا۔ دیکھیں آئرہ، جو ہو گیا سو ہو گیا، اور پیچھے آپ کے ساتھ جو بھی ہوا بے شک وہ غلط تھا، لیکن اس میں آپ کی غلطی نہیں تھی۔ لیکن اب آپ جو کرنے جا رہی ہیں وہ غلط ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہرگز نہیں ہے کہ جو پیچھے ہوا اسے بار بار دہرایا جائے، اور میں آپ کو ایسا بالکل بھی نہیں کرنے دوں گا۔ جہاں تک مجھ سے ہو سکا میں آپ کی مدد کروں گا، اور میرا وعدہ ہے میں آپ کی بیٹی کو واپس لے کے آؤں گا۔ اس لیے آپ کو مجھے سب کچھ سچ بتانا ہوگا تاکہ میں آپ کی مدد کر سکوں۔ اورحان نے دو ٹوک الفاظ میں کہتے گاڑی کو دوبارہ اسٹارٹ کیا۔ میں آپ کو سب کچھ سچ بتا چکی ہوں، وہ لوگ نہیں چاہتے کہ میں ان کے خلاف جاؤں، اور اس وجہ سے وہ مجھے اور میری بیٹی کو یا میری بہن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ وہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، آپ کی سوچ سے زیادہ خطرناک لوگ ہیں۔ وہ ہیں تو انسان ہی نا، کوئی نہ کوئی کمزوری تو ضرور ہوگی۔ خیر یہ بات کی باتیں ہیں، لیکن ابھی آپ میرے کچھ سوالوں کے جواب دیں، پھر میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ اورحان نے کہا تو اس سے وہ کچھ سوال پوچھنے لگا جس کے وہ سنجیدگی سے جواب دے رہی تھی۔ اس کا دل تو گھبرا رہا تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو کھونا نہیں چاہتی تھی، لیکن دل کہہ رہا تھا کہ وہ اورحان پہ بھروسہ کر سکتی ہے، اور اسی بھروسے کے تحت اس نے سب کچھ اسے بتانا شروع کیا تاکہ وہ اس کی مدد کر سکے۔ اس کی پوری بات سننے کے بعد اورحان نے طے کیا کہ کیا کرنا ہے۔ احمد اپنے کمرے میں آرام دہ کرسی پہ آنکھیں موندے، سر پیچھے ٹکائے آہستہ آہستہ جھول رہا تھا۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، دل تو کر رہا تھا ہر ایک چیز کو تہس نہس کرتے، لیکن اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ اٹھ کے وہ یہ کام بھی سر انجام دے سکے۔ اس وقت وہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا
اور نیچے جو کچھ بھی ہوا وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے بھول نہیں پا رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ غازان کے دل میں ان کے لیے اتنی زیادہ نفرت ہے۔ نفرت، وہ اس کا بھائی ہے، وہ اس سے کیسے نفرت کر سکتا ہے؟ ہاں، وہ جانتا تھا کہ وہ اس سے ناراض ہے، اس سے خفا ہے، غلط فہمی کا شکار ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس سے نفرت کرتا ہو۔ ایمر نے جیسے خود کو سمجھانا چاہا، لیکن پھر بھی غازان کی باتوں نے اسے بہت تکلیف پہنچائی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بڑی سی بڑی بات پہ ہار نہ ماننے والے بھی کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ وہی حال ایمر کا ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے بھائیوں کو بہت پیار اور محبت سے پالا تھا، اور غازان کی زبان سے اس طرح کے الفاظ سن کے اسے سچ میں تکلیف پہنچی تھی۔ ابھی وہ ان سب چیزوں کے بارے میں سوچ رہا تھا جب دروازے پہ نوک کرتے المیر اندر آیا۔ کیا ہوا، خیریت؟ ایمر نے اسے دیکھتے ہوئے حیرانگی سے پوچھا، ماتھے پہ بل گہرے ہوئے، کیونکہ اس وقت وہ کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اور وہ کہہ کے آیا تھا کہ کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے۔ تمہاری بیوی کو ہوش آ گیا ہے، آ کے سنبھالو اسے، مجھے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ المیر نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب، کیا ہوا ہے اسے؟ ایمر بھی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ وہ خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہیں، المیر نے صرف اتنا کہا۔ وہ اور نایاب فوراً جب ٹیرس سے اندر آئے تو اندر کمرے کی حالت دیکھ کے ایک پل کے لیے تو المیر بھی حیران رہ گیا تھا۔ اس نے فوراً اپنی نظروں کا زاویہ تبدیل کیا، نایاب کی طرف دیکھا، کیونکہ مہیرہ بنا دوپٹے کے سامنے کھڑی تھی اور چیزیں اٹھا اٹھا کے ادھر ادھر پھینک رہی تھی۔ اس وقت وہ اپنے ہوش میں نہیں لگ رہی تھی۔ نایاب نے المیر کی طرف دیکھا۔ میں ایمر کو بلا کے لاتا ہوں، تم تب تک بھابھی کو سنبھالو۔ وہ یہ کہہ کے وہاں سے نکل گیا، کیونکہ اسے اپنا یہاں کھڑے رہنا مناسب نہیں لگ رہا تھا، اس لیے وہ سیدھا ایمر کے کمرے کے پاس آیا۔ ایمر نے ایک نظر المیر پر ڈالی اور اپنے قدم کمرے سے باہر بڑھا دیے۔ اس کا دل تو نہیں تھا کہ وہ اٹھے، لیکن اب کیا کر سکتے تھے۔ کمرے کے اندر داخل ہوا تو اس نے نایاب کو باہر جانے کا کہا، جو مہیرہ کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، جو کہ چیزیں ادھر ادھر پھینک رہی تھی اور ساتھ میں خود کو بھی نوچ رہی تھی۔ ایمر نے اس کی حالت کو دیکھا، اس کے چہرے پہ سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس نے کانچ کا گلاس پکڑ کے زور سے زمین پہ پھینکا، ساتھ میں وہ چیخ بھی رہی تھی، شاید کچھ مانگ رہی تھی، لیکن ایمر کو ٹھیک سے سمجھ میں نہیں آیا۔ ابھی بھی اس کے ہاتھ اور پاؤں کا زخم تازہ تھا، لیکن اسے پرواہ کہاں تھی، اور اس کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ ایمر فوراً آگے بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کانچ کے ٹکڑے پہ پیر رکھ دیتی، اس نے مہیرہ کو کمر سے تھام کے اوپر اٹھا کے اپنی طرف کھینچا، جو اس کے چوڑے سینے سے آ لگی۔ وہ گہرے سانس لے رہی تھی، اس کا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، کیا کر رہی ہو؟ وہ سخت لہجے میں اسے دیکھتے ہوئے دونوں بازوؤں سے اسے تھامتے ہوئے تھوڑا پیچھے کرتے ہوئے بولا، لیکن مہیرہ کی آنکھوں کی سرخی اور چہرے پر بے بسی دیکھ کے ایک پل کو وہ خاموش ہو گیا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیا چاہیے تمہیں؟ مجھے بتاؤ، میں لا دیتا ہوں۔ ایسی بھی کیا چیز ہے جس کے لیے تم اتنی بے چین ہو رہی ہو؟ ایمر کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ لڑکی چاہتی کیا ہے۔ ایک تو اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، اور اوپر سے یہ ایک نیا تماشا۔ دل تو کر رہا تھا کہ وہ سامنے کھڑی مہیرہ کا اسی وقت گلا دبا دے، لیکن ایسا کر نہیں سکتا تھا، اس لیے خود پہ ضبط کرتے وہ اس سے سوال پوچھ رہا تھا۔ مہیرہ نے ایمر کے سینے پہ دونوں ہاتھ رکھے اسے خود سے پیچھے کرنا چاہا، لیکن وہ نازک جان اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی۔ وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلا۔ میں کیا بکواس کر رہا ہوں، تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ کیا چاہیے تمہیں؟ کس چیز کی تمہیں طلب ہو رہی ہے جو تم اتنا بے چین ہو رہی ہو؟ وہ اسے بازوؤں سے جھنجھوڑتے ہوئے دھاڑا تھا، جو ایک دم اس کی آواز سنتے سہم گئی تھی۔ ایمر کچھ پل اسے دیکھتا رہا، لیکن اسے نہیں لگا کہ اسے کسی بھی سوال کا جواب مل سکے گا۔ مہیرہ نے دوبارہ اپنی کوشش شروع کی، خود کو آزاد کروانے لگی، لیکن ایمر کی گرفت سے نکلنا ناممکن تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ باز نہیں آئے گی، اس لیے اس کی نظر بیڈ پہ پڑے دوپٹے پہ پڑی۔ اس نے اس کے دوپٹے کو پکڑا، اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کمر پہ لے جا کے ان کو باندھ دیا، اور پھر اسی دوپٹے کے ساتھ اس کے پیروں کو باندھ دیا، اور پھر بیڈ پہ تقریباً دھکا دیتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل کے جانے لگا۔ لیکن مڑ کے اس نے پیچھے دیکھا
وہ سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے اس حالت میں دیکھ کے اس کے دل کو کچھ ہوا تھا، لیکن جلد ہی اپنے دل پہ قابو پایا۔ اگر تم یہاں سے ہلیں تو تمہاری جان میں اپنے ہاتھوں سے لے لوں گا۔ وہ اسے وارن کرتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ باہر جاتے ہی اسے سامنے المیر نظر آیا جو نایاب کے ساتھ کھڑا تھا۔ نایاب خود بھی پریشان تھی، نہ جانے مہیرہ کو کیا ہو گیا تھا، اس نے کبھی اسے اس حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ المیر، ڈاکٹر کو کال کرو، اس نے اپنے ماتھے کو مسلتے ہوئے کہا۔ المیر نے فون نکالا، ڈاکٹر کو کال کرنے لگا۔ کیا بھابھی کی ایسی حالت پہلے کبھی ہوئی تھی؟ اس نے اپنا رخ نایاب کی طرف موڑتے ہوئے پوچھا، جس نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، میں بھی آج ہی ماہرہ کو اس حالت میں دیکھ رہی ہوں، میں نے کبھی بھی اسے اس حالت میں نہیں دیکھا، نایاب نے جلدی سے بتایا۔ کچھ تو ہے جو بہت برا ہے، جس کا شاید اندازہ تھوڑا تھوڑا پہلے ہی ہو گیا تھا، ایمر نے دل میں سوچا، کیونکہ مہیرہ کی حالت دیکھ کر اسے کچھ تو سمجھ میں آ رہا تھا، لیکن جو سمجھ میں آ رہا تھا وہ سمجھنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے ڈاکٹر کو بلانے کا کہا۔ اب ڈاکٹر نے ہی یہاں آ کے بتانا تھا کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے۔ کیا تمہیں خبر ملی؟ سردار کا کسی نے قتل کر دیا، اور وہ بھی اس کے کمرے میں جا کے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسا کون کر سکتا ہے، اتنی سیکیورٹی کے باوجود اس حویلی میں کون جا سکتا ہے، اور سردار کی جان کون لے سکتا ہے؟ لوگوں میں تو کوہرام مچا ہوا ہے، ان کے لیے تو وہ مسیحا تھا۔ بے شک وہ اندر سے جیسا بھی کام کرتا تھا، لیکن باہر کے لوگوں کو وہ یہی دکھاتا تھا کہ وہ بہت اچھا انسان ہے۔ سلمان نے پریشانی سے ٹہلتے ہوئے جاسم کو بتایا، جو ابھی بھی مطمئن سا بیٹھا ہوا تھا۔ وہ جیسا بھی ہے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا، اچھا ہے نا ہمارے سر سے بلا ٹلی، اس نے مطمئن سے انداز میں کہا۔ سلمان نے غور سے اسے دیکھا۔ کہیں اس سب میں تمہارا ہاتھ تو نہیں ہے؟ انہوں نے مشکوک انداز میں اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ اپنے بیٹے پہ شک کر رہے ہیں؟ مجھے اس بوڑھے آدمی کو مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اچھا ہے نا مر گیا وہ، ورنہ 2-3 سال تک ویسے بھی اس نے مر ہی جانا تھا۔ اچھا ہے کہ گند زمین سے ختم ہوا۔ جاسم نے کھڑے ہوتے اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے کہا، نایاب کا پتہ چلا؟ جلد از جلد اس کا پتہ لگاؤ، مجھے وہ لڑکی ہر حال میں حویلی میں چاہیے۔ سلمان ایسے بات کر رہا تھا جیسے اپنی سگی بیٹی کے بارے میں نہیں، کسی اور لڑکی کے بارے میں بات کر رہا ہو، بلکہ اس وقت وہ اس کا باپ نہیں کوئی غیر ہی لگ رہا تھا۔ اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں تھا، اگر نایاب یہاں ہوتی تو اب تک وہ مار دی گئی ہوتی۔ فکر مت کریں، ہر ایک چیز قابو میں ہے، بہت جلد میں ہر چیز پہ قابو پا لوں گا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس کی آنکھوں میں چمک آئی۔ سلمان کو اس کی بات کچھ خاص سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں بابا جان کو سردار کی موت کا بتا کے آتا ہوں، سلمان نے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ ان کے جاتے ہی جاسم کے چہرے پہ پراسرار سی مسکراہٹ آ گئی۔ بہت جلد تم سب کو میں تباہ کر دوں گا، بہت جلد، اس نے سامنے دیوار پہ لگی پینٹنگ کو گھورتے ہوئے خود سے ہی کہا۔ غازان شازم کے کمرے میں آ گیا تھا جو سو رہا تھا۔ وہ وہیں صوفے پہ بیٹھ گیا۔ جو کچھ اس نے کہا وہ سب اسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ کیسے وہ اپنے بڑے بھائی سے ایسے بات کر سکتا ہے؟ لیکن ایسا تو ہمیشہ ہوتا آیا تھا، لیکن آج کچھ زیادہ ہو گیا تھا۔ ایمر سے معافی مانگ لوں، لیکن درمیان میں انا آ جاتی تھی۔ اس نے کبھی بھی ایمر کو کسی قسم کی مدد نہیں مانگی تھی۔ وہ الگ بات تھی کہ وہ بنا بولے ہی اس کی مدد کر دیتا تھا، اور غازان خاموش رہتا تھا۔ اب معافی مانگنے پہ اسے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ انہی سوچوں میں گم بیٹھا تھا جب اس کا موبائل رنگ ہوا۔ نمبر انجان تھا۔ کال ریسیو کرتے اس نے فون کان سے لگایا، لیکن دوسری جانب موجود انسان کی آواز پہ وہ چونکا، پھر ماتھے کے بل خود بخود دور ہوتے چلے گئے۔ چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ میرا نمبر کہاں سے ملا؟ غازان نے خوشگوار لہجے میں پوچھا۔ دوسری جانب سے نہ جانے کیا کہا گیا، جس پر وہ اب کی بار کھل کے ہنس پڑا۔ شازم کے آرام میں ڈسٹربنس نہ ہو اس لیے وہ اٹھ کے باہر چلا گیا۔ کال پر کوئی اور نہیں بلکہ وہی لڑکی تھی۔ اس کی آواز تو وہ ہزاروں میں پہچان گیا تھا، لیکن اسے اس کا نمبر کہاں سے ملا، اس بات کی اسے سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اس نے پوچھا تھا کہ تمہیں میرا نمبر کہاں سے ملا،
اور اس کے سوال پہ وہ لڑکی کھلکھلا کے ہنس پڑی تھی۔ نمبر کو چھوڑیں، یہ بتائیں کہ آپ خیریت سے ہیں کیونکہ آپ بہت جلدی میں نکلے تھے؟ اس لڑکی نے لہجے میں مٹھاس لیے پوچھا، جس پہ غازان بھی ہنس پڑا اور اٹھ کے باہر کی جانب بڑھ گیا تاکہ سکون سے بات کر سکے۔ ایسا نہیں تھا کہ غازان بے وقوف تھا یا اسے کسی بات کی سمجھ نہیں تھی، وہ سب کچھ اچھے سے سمجھتا تھا، لیکن اس معاملے میں اسے نہ جانے کیا ہو گیا۔ ہر چیز اس کے سامنے تھی اور عجیب بھی تھی، لیکن وہ ہر ایک چیز کو اگنور کرتا جا رہا تھا۔ اسے پرواہ تھی تو صرف اس لڑکی کی۔ اگر سننا چاہتا تھا تو اس لڑکی کی آواز سننا چاہتا تھا، اگر دیکھنا چاہتا تھا تو اس لڑکی کو دیکھنا چاہتا تھا، اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ اسے کسی بھی چیز سے مطلب نہیں تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکی اس کے لیے کتنی بڑی مصیبت بن سکتی ہے، اور وہ اسے ایسی چوٹیں دے گی جو بیرونی نہیں اندرونی ہوں گی، اور ان چوٹوں کی تکلیف بہت مشکل سے ٹھیک ہوتی ہے۔ غازان کا اس لڑکی کی طرف اپنا پہلا قدم بڑھانا اس کی تباہی کی شروعات تھی، جس کی لپیٹ میں اس کے سارے بھائی آنے والے تھے، لیکن وہ اس بات سے انجان تھا۔ ملازم نے ڈاکٹر کے آنے کی اطلاع دی۔ ایمر ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ اس نے اسے رکنے کا اشارہ کیا اور خود چلتا ہوا کمرے میں داخل ہوا، جہاں وہ ابھی بھی خود کو آزاد کرنے کی کوششوں میں لگی ہوئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کے مہیرہ کو دوپٹے سے آزاد کیا۔ وہ فوراً سے اٹھنے لگی، لیکن ایمر نے دونوں کندھوں سے اسے تھام کے نیچے لٹا دیا۔ خبردار اگر تم نے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی، غضبناک لہجے میں کہتے وہ سیدھا کھڑا ہوا۔ ایمر کو حیرت اس بات کی ہوئی تھی کہ مہیرہ اسے گھور رہی تھی، کیونکہ پہلی ملاقات سے لے کر اب تک مہیرہ اس کے سامنے سہمی ہوئی رہتی تھی۔ اب اس کا گھور کے دیکھنا اسے عجیب لگ رہا تھا، لیکن فی الحال اسے اگنور کیا، باہر کی جانب بڑھا اور ڈاکٹر کو اندر آنے کا کہا۔ جانے سے پہلے وہ مہیرہ پہ کمبل بھی ڈال گیا تھا۔ ڈاکٹر اسے چیک کرنے لگا، وہ خود پاس ہی کھڑا رہا۔ کیا میں جان سکتا ہوں آپ ان کے کیا لگتے ہیں؟ ڈاکٹر نے کھڑے ہوتے ہوئے ایمر کے پاس آتے ہوئے پوچھا، جو ایک پل کے لیے سوچ میں پڑ گیا کہ کیا جواب دے۔ یہ میری وائف ہیں۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد ایمر نے گہرا سانس لیتے جواب دیا، آپ اپنی وائف کو ڈرگز دیتے ہیں؟ ڈاکٹر مہیرہ کو دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ اسے کیا مسئلہ ہے، لیکن پھر بھی چیک اپ کے بعد اس نے یہ سوال کیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو، میں کیوں اپنی بیوی کو ڈرگز دینے لگا؟ ایمر کا پارا ایک دم سے ہائی ہوا۔ المیر جو باہر ہی کھڑا تھا ایمر کی دھاڑ پہ فوراً اندر آیا۔ نایاب کو ایمر نے وہاں سے دوسرے کمرے میں بھیج دیا تھا، اس لیے وہ وہاں پہ موجود نہیں تھی۔ ایمر کی دھاڑ پہ ڈاکٹر ایک دم گھبرا گیا۔ کیا ہوا؟ المیر نے اندر آتے ڈاکٹر سے پوچھا جو گھبرایا ہوا کھڑا تھا۔ دیکھیں، ان کی مسز کو ڈرگز دیے جا رہے ہیں۔ یہ تو ٹیسٹ کروانے کے بعد ہی پتہ چل سکتا ہے کہ کس چیز میں ملا کے دیے جا رہے ہیں، لیکن اتنا کنفرم ہے کہ ان کو ڈرگز دیے جا رہے ہیں، اور اب سے نہیں، کافی سالوں سے انہی ڈرگز کی ان کو طلب ہو رہی ہے، اور اسی وجہ سے ان کی حالت خراب ہو رہی ہے۔ اور جس کو ڈرگز کی لت لگ چکی ہو، جب تک وہ ان کو نہ ملے تو ان کی حالت ایسی ہی ہوتی ہے جیسی آپ کی مسز کی ہو رہی ہے۔ مہیرہ اب آنکھیں بند کر کے آرام سے لیٹی ہوئی تھی۔ تھینک یو ڈاکٹر، کیا آپ باہر چل کے مزید بات کر سکتے ہیں؟ المیر نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جس کی نظریں مہیرہ کے چہرے پہ ٹکی ہوئی تھیں، جو آنکھیں موندے اب شاید ہولے ہولے کانپ بھی رہی تھی۔ جی بالکل چلیں، ڈاکٹر نے کہا اور وہاں سے باہر چلا گیا۔ المیر نے ایمر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ غصہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بھابھی بیمار ہے، آئی ہوپ تم اس بات کو سمجھو گے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس وقت ان کو سب سے زیادہ ضرورت تمہاری ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے باہر چلا گیا۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ مہیرہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے کمبل کو مضبوطی سے تھاما ہوا تھا، آنکھوں کو زور سے نیچے لیٹی تھی۔ وہ جا کے اس کے سر پہ کھڑا ہو گیا۔ مہیرہ، جب سے وہ اسے یہاں پہ لایا تھا آج پہلی بار اس نے اس کا نام لیا تھا۔ مہیرہ نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں اور اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ مجھے بات کرنی ہے تم سے، ایمر نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ کسی بھی تاثر سے پاک تھا۔ مہیرہ اس وقت تھوڑی بہت ہوش میں لگ رہی تھی۔ تم کون سی میڈیسن استعمال کرتی ہو؟ کیونکہ اس نے کسی دوائی کا ذکر کیا تھا، اس لیے ایمر کا شک دوائی پہ ہی گیا تھا۔
ضرور اس دوائی میں ہی کچھ ایسا ہوگا۔ مجھے نہیں معلوم۔ تو کسے معلوم ہوگا؟ وہ ایک دم اس کے قریب آتے دانت پیستے بولا، جس پر اس نے آنکھیں زور سے میچ لیں۔ کنٹرول ایمر، کنٹرول۔ اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنے غصے کو کم کرتے، گہرا سانس لیتے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ کمینے، گھٹیا لوگ، جان لے لوں گا میں تم سب کی، اس نے زور سے دیوار پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہا، جبکہ اس کا ہاتھ تو پہلے سے زخمی تھا، لیکن اس وقت اسے جاسم لوگوں پہ بہت غصہ آ رہا تھا۔ وہ گھٹیا انسان کس حد تک گر سکتا ہے یہ وہ اچھے سے جانتا تھا، لیکن لڑکی کو بھی نہیں چھوڑا۔ پتہ نہیں وہ اسے ڈرگز کیوں دے رہے تھے، اس کے پیچھے ان کا کیا مقصد تھا؟ یہ باتیں ایمر کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں، اور دوسرا مہیرہ کی حالت اسے مزید غصہ دلا رہی تھی۔ میری ایک بات کان کھول کے سن لو، ایمر نے ہاتھ اٹھا کے اسے تنبیہ کرنے والے انداز میں کہا۔ تم اس کمرے سے باہر نہیں نکلو گی۔ اگر تم نے اس کمرے سے ایک قدم بھی باہر نکالا تو تمہاری ٹانگیں توڑ کے رکھ دوں گا، اور دوسرا، اگر تم نے خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اپنے ہاتھوں سے تمہارا گلا دباؤں گا تاکہ تمہیں خود کو نقصان پہنچانے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ اس کا لہجہ خطرناک حد تک غضبناک تھا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، چہرے کے تاثرات ایسے تھے کہ ایک پل کو مہیرہ کو لگا کہ اگر وہ مزید اس کے قریب آیا تو وہ ڈر کے مارے بے ہوش ہو جائے گی۔ اس نے جلدی سے سر اسبات میں ہلا دیا، لیکن ایمر بھی اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب اسے پھر سے طلب محسوس ہوگی تو وہ پھر سے ویسی ہی جنونی انسان بن جائے گی۔ لیکن جو بھی تھا اسے جلد از جلد اس کا علاج کروانا تھا۔ ایمر ایک نظر اس کے ڈرے سہمے چہرے کو دیکھنے لگا، پھر وہاں سے نکل گیا۔ باہر آیا تو المیر ڈاکٹر سے بات کرنے کے بعد اسے بھیج چکا تھا۔ وہ خود بھی سن کے پریشان ہو گیا تھا کہ مہیرہ کو ڈرگز دیے جا رہے تھے۔ ایسا کون کر سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے وہ گھٹیا لوگ، ان کے علاوہ کون ہے جو ایسا کر سکتا ہے؟ لیکن مہیرہ کو ڈرگز کس وجہ سے دیے جا رہے تھے؟ یہ بات اسے سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ بھابھی کا جلد سے جلد علاج کروانا ہوگا ورنہ ان کی طبیعت مزید بگڑ سکتی ہے، المیر نے ایمر کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ اس نے سر کو خم دیا۔ تم جانتے ہو تمہیں کیا کرنا ہے، میرا یہ کام کر دو، فی الحال مجھے دوسرے کام دیکھنے ہیں۔ ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں، تم فکر مت کرو، اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر ہم ابھی سے علاج شروع کر دیں گے تو وہ جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گی، اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، المیر نے اس کے کندھے کو تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے جانے کے لیے مڑتا، ایمر نے اسے پکارا، المیر، نایاب سے تم دور رہو گے، وہ یہاں پر تمہاری بیوی کے طور پہ نہیں آئی، اسے میں نے یہاں لانے کے لیے بہت مشکل سے کنونس کیا ہے، کیونکہ نکاح کا پتہ لگنے کے بعد اس کے بھائی نے اس کی جو حالت کی ہے، اس کے بعد میرا نہیں خیال تھا کہ اگر وہ وہاں حویلی میں رکتی تو زندہ بچ سکتی تھی، اور بہت کوشش کے بعد وہ صرف ایک شرط پر مانی تھی کہ وہ تم سے طلاق لے گی یہاں پہ آ کے، اور تم اس پہ زور زبردستی نہیں کرو گے۔ میں اسے بہن بنا کے لایا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے کہ مجھے اس کی سائڈ لینی پڑے گی، تو جو بھی کرنا سوچ سمجھ کے کرنا۔ اس کے لہجے میں وارننگ تھی۔ المیر نے ایک آئی برو اچکاتے اسے دیکھا اور چلتا ہوا عین اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہاری بات سن لوں گا، اور وہ بھی نایاب کے معاملے میں؟ اس نے سوال کیا۔ مجھے لگتا نہیں ہے، مجھے پورا یقین ہے، اور تم بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ میں اپنی بات کو دہرانے کا پابند نہیں ہوں۔ بے شک تم میرے بھائی ہو، لیکن اس معاملے میں تمہاری بالکل بھی مدد نہیں کروں گا، اس بات کو اپنے دماغ میں اچھے سے بٹھا لینا۔ تم میرے بھائی ہو اور نایاب کے آتے ہی تم مجھے ہی دھمکا رہے ہو؟ المیر نے لہجے میں مصنوعی حیرانگی لیے پوچھا۔ تمہیں میں ساری بات بتا چکا ہوں، میں اسے یہاں پہ اپنی بہن بنا کے لایا ہوں، اور میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، ایمر نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، شکایت کا موقع نہیں ملے گا تمہیں، المیر نے جانے سے پہلے کہا، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، پراسرار سی۔ میں بھی دیکھتا ہوں کیسے تمہاری بہن تمہیں میری شکایت لگاتی ہے، المیر نے دل میں خود سے کہا، اور پھر وہاں سے چلا گیا۔
ایمر بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ کیا کرے گا اور وہ کیا سوچ رہا ہے، کیونکہ وہ اپنے بھائیوں کی رگ رگ سے واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا کہا ہر لفظ بیکار ہے، وہ بھی نایاب کے معاملے میں۔ اس کے معاملے میں تو وہ ہمیشہ اپنی مرضی کرنا چاہتا تھا۔ المیر سیدھا اس کمرے میں گیا جہاں نایاب تھی۔ کمرے میں داخل ہوا۔ جو بیڈ کے اس کونے میں بیٹھی ہوئی تھی اس کو آتے دیکھ کے جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ اس وقت اس کے چہرے پہ بھی پریشانی تھی، وہ بھی کسی اور کے لیے نہیں بلکہ مہیرہ کے لیے۔ اس نے بےتابی سے اس سے پوچھا کہ اب وہ کیسی ہے؟ المیر چلتا ہوا اس کے پاس آیا، کچھ فاصلے پہ کھڑا ہو گیا۔ تم جانتی ہو بھابھی کو ڈرگس دیے جا رہے تھے؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے نایاب کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جس کی حیرت کے مارے آنکھیں کھل گئیں۔ کیا مطلب؟ کون ڈرگس دے رہا تھا؟ نایاب نے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے سو کالڈ گھر والوں کے علاوہ یہ کس کا کام ہو سکتا ہے؟ لیکن مجھے اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں، نایاب نے جلدی سے اپنی صفائی دیتے ہوئے کہا۔ وہ نارمل لہجے میں بات کر رہی تھی، فی الحال وہ سب کچھ فراموش کر بیٹھی تھی۔ اگر اسے کچھ یاد تھا تو مہیرہ کی حالت۔ میں جانتا ہوں تم میں اتنی عقل نہیں ہے کہ تمہیں اپنے ہی گھر میں ہوتی ہوئی چیزوں کے بارے میں معلوم ہو۔ اس کے لہجے میں طنز تھا جسے نایاب نے صاف محسوس کیا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ میرے گھر والے مجھے ہر چیز سے آگاہ کرتے تھے؟ نایاب نے غصے سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے گھر والے کسی بھی لڑکی کو خاطر میں نہیں لاتے، مجھے بس اس بات کا پتہ ہے، چاہے پھر وہ ان کا اپنا ہی خون کیوں نہ ہو۔ اس کی بات سنتے نایاب خاموش ہو گئی، اور یہ سچ بھی تھا۔ زیادہ ان کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تم صرف میرے بارے میں سوچو۔ المیر نے ایک قدم اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں کیوں آپ کے بارے میں سوچوں؟ کیا آپ بھول چکے ہیں کہ ہمارے درمیان کیا ہوا تھا؟ نایاب نے غصے سے کہا۔ اچھے سے یاد ہے، اور سچ کہوں تو وہ پل میری زندگی کے حسین ترین پل تھے۔ المیر بات کو دوسری جانب لے گیا، جس پہ وہ ایک دم سے سٹ پٹا گئی۔ اس کے چہرے کی سرخی دیکھ کے المیر کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ وہ مزید اس کے قریب ہوا۔ بھائی آپ جا رہے ہیں؟ اس وقت وہ چاروں بھائی شازم کے کمرے میں موجود تھے۔ آج غازان نے یہاں سے چلے جانا تھا، تو وہ شازم کے کہنے پہ یہاں رک گیا تھا، ورنہ اس کا یہاں رکنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ پہلے ہی وہ بہت کچھ ایسا کر چکا تھا جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ افسوس تو تھا، لیکن اب منہ سے اقرار نہیں کرنا چاہ رہا تھا، نہ ہی وہ ایمر کے سامنے جھکنا چاہ رہا تھا۔ لیکن شاید وہ ایک بات سے انجان تھا کہ اپنی غلطی ماننے سے انسان چھوٹا یا بڑا نہیں ہو جاتا، اور ویسے بھی سامنے اس کا بھائی تھا جو اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ شاید یہ بات غازان بھی بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا، لیکن پھر بھی اسے تنگ کرنے میں کوئی کسر بھی نہیں چھوڑتا تھا۔ غازان نے المیر کی طرف دیکھا، جس کی سنجیدہ سی نظریں شازم کی طرف تھیں۔ غازان نے اس معاملے کے بعد اپنے کسی بھی بھائی سے بات نہیں کی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ المیر اس وقت بہت زیادہ غصے میں ہے، اور غصہ اسے صرف غازان پہ تھا، ورنہ وہ اس قدر سنجیدہ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ جا کے ان سے سوری بولتا۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ المیر کے پاس گیا تو اس نے یہی کہنا ہے کہ اگر سوری بولنا ہے تو جا کے ایمر کو بولو، اور ایمر کے پاس وہ نہیں جانا چاہتا تھا، اس لیے وہ خاموشی سے یہاں سے نکل رہا تھا۔ شازم، مجھے ضروری کام ہے، میں آتا رہوں گا، میں نے ایسے تو نہیں کہا کہ میں نہیں آؤں گا۔ غازم مسکراتا ہوا چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ شازم نے مزید کچھ نہیں کہا، کیونکہ وہ معاملات سے اچھی طرح واقف تھا۔ غازان اس کے کہنے پہ یہاں رک گیا تھا، ورنہ وہ کبھی بھی یہاں پہ نہ رکتا، اس لیے وہ خاموش رہا اور مسکرا کے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، پھر گھر آنا۔ اس کے بالوں کو محبت سے بکھیرتے ہوئے اس نے کہا۔ شازم نے ایک بار پھر سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ لوگوں کے درمیان کچھ ہوا ہے؟ شازم نے ان چاروں کے چہروں کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا، کیونکہ وہ اب اتنا بھی چھوٹا بچہ نہیں تھا کہ معاملات کو سمجھ نہ سکے۔ آج تو کچھ حد سے زیادہ ہی خاموشی چھائی ہوئی تھی، اور سب کے چہروں سے لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ ہوا ہے۔ تمہیں ایسا کیوں لگا شازم؟ اورحان چلتا ہوا اس کے دائیں جانب آ کے کھڑا ہو گیا۔ المیر اور ایمر ابھی بھی وہیں اپنی جگہ پہ کھڑے تھے۔ آپ کے چہرے دیکھ کے لگ رہا ہے، اور آپ کے چہروں کو تو کوئی بھی آسانی سے پڑھ سکتا ہے، یا شاید یہ ہنر میرے پاس ہی ہے۔
اس نے بات کو مذاق کا رخ دینا چاہا، اورحان اس کی بات سنتے مسکرا پڑا۔ ایسی بات نہیں ہے، لیکن تمہیں ایک بات بتانی تھی جو کہ بہت اہم بھی ہے۔ المیر نے اپنے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے کہا۔ اپنی پاکٹ میں سے ہاتھ نکالتے ہوئے وہ سامنے آ کے کھڑا ہوا۔ کیسی بات بھائی؟ شاذم نے بھی دلچسپی ظاہر کی۔ اپنی مسز سے ملوانا ہے تمہیں۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتا جب شاذم فوراً بول پڑا۔ بھائی، آپ نے دوسری شادی کر لی؟ آپ تو نایاب بھابھی سے محبت کرتے تھے نا، تو آپ ان کو دھوکہ کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ تو ابھی بھی آپ کے نکاح میں ہے نا، تو آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس بات کو لے کے میں آپ کو بالکل بھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ فوراً جذباتی ہوا۔ المیر نے اس ڈرامے باز کو گھور کے دیکھا۔ احمر کے ہونٹوں کو بھی ہلکی سی مسکراہٹ نے چھوا۔ غازان اور اورحان کا بھی یہی حال تھا۔ میں نے کب کہا کہ میں نے دوسری شادی کر لی ہے؟ المیر نے دانت پیسے۔ بھائی، آپ خود جا کے پاکستان سے بھابھی کو تو لانے سے رہے، اور وہ خود سے چل کے بھی آپ کے پاس نہیں آئیں گی۔ جو کچھ بھی آپ نے ان کے ساتھ کیا تھا تو پھر اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ آپ نے دوسری شادی کر لی ہے۔ شاذم نے معصومیت سے کہتے ہوئے کندھے اچکا دیا۔ بھائیوں کی توجہ سے وہ ایک ہی دن میں حشاش بشاش ہو گیا تھا، لیکن زخم اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہوتے۔ المیر کا دل کر رہا تھا اپنے بھائی کا گلا دبا دے۔ تمہاری زبان کچھ زیادہ ہی نہیں چلنے لگی؟ المیر نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ المیر، غصہ کیوں کر رہے ہو؟ اس نے حقیقت ہی تو بیان کی ہے۔ احمر نے بھی گفتگو میں اپنا حصہ ڈالا، اور باقی سب کے چہروں پہ دبی دبی سی مسکراہٹ آ گئی۔ میں نایاب کی ہی بات کر رہا ہوں، وہ یہیں پہ ہے، اور ایک بات اور تمہیں بتانی ہے۔ المیر نے آنکھوں میں چمک لیے احمر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ المیر کیا بولنے والا ہے۔ کیا نایاب بھابھی یہاں پہ ہیں؟ مجھے بھی ان سے ملنا ہے۔ شاذم کی بے یقینی میں ڈوبی آواز ابھری۔ مل لینا، وہ یہیں پہ ہے، لیکن پہلے دوسری بات تو سن لو۔ ہمارے بڑے بھائی صاحب کا نکاح ہمارے بابا نے بچپن میں کر دیا تھا، تو ان کی مسز صاحبہ بھی یہیں پہ ہیں۔ اس کی بات پہ چونکنے کی باری اب ان تینوں کی تھی، کیونکہ ان تینوں کو احمر کے نکاح کا بالکل بھی علم نہیں تھا۔ کیا بھائی، آپ کا نکاح ہو چکا ہے؟ یہ بولنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اورحان تھا۔ غازان یہ سنتے ہی حیران ہوا تھا۔ ایسی اور کون سی باتیں تھیں اور کتنی باتیں تھیں جن کے بارے میں اسے معلوم نہیں تھا۔ بابا کی خواہش پہ نکاح ہوا تھا۔ اگر وہ مجھ سے وعدہ نہ لیتے تو میں کبھی بھی اس لڑکی کے ساتھ اپنا نکاح قائم نہ کرتا، احمر نے صفاقی سے کہا۔ اس کے خاموش ہوتے ہی کمرے میں کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ تو پھر بھائی، بہتر ہے کہ آپ اس لڑکی کی زندگی خراب مت کریں۔ اگر آپ کو ان میں دلچسپی نہیں ہے تو چھوڑ دیں ان کو، نہ خود کی زندگی برباد کریں اور نہ ان کی۔ شاذم نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے احمر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مجبور ہوں میں، بابا سے جو وعدہ کیا تھا۔ احمر اس کی عقل مندی پر حیران ضرور ہوا تھا، لیکن پھر سیریس انداز میں بولا۔ بھائی، وعدے تو ہوتے ہی توڑنے کے لیے ہیں۔ اگر آپ کسی جیتے جاگتے انسان کو توڑیں گے تو اسے جوڑنا بہت مشکل ہوگا، اس لیے بہتر ہے کہ وعدہ توڑ دیں اور ابھی پیچھے ہٹ جائیں۔ تم کب سے اتنی عقل مندی کی باتیں کرنے لگ پڑے؟ اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے ایک آئی برو اچکاتے ہوئے پوچھا۔ میں نے تو صرف مشورہ دیا ہے، اور جہاں تک عقل مندی کی بات ہے تو میں عقل مند ہی ہوں، شاذم نے اترا کے کہا۔ لیکن وہاں موجود باقی تینوں کو بھی احمر کی بات کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی۔ وہ بھی اس حق میں نہیں تھے کہ احمر کسی لڑکی کی زندگی خراب کرے۔ وہاں موجود ہر کوئی جانتا تھا کہ احمر کس طرح کا انسان ہے۔ وہ صرف اپنے بھائیوں کے سامنے ہی نرم پڑتا تھا، ورنہ وہ پورا کا پورا جلاد تھا۔ خیر، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، اسے میں خود ہی حل کر لوں گا۔ تم لوگ اپنا بس خیال رکھو۔ اور ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، احمر نے سب کے چہروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ان سب کے چہروں کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہنے لگا، بے شک تم سب لوگ بڑے ہو گئے ہو، اپنا غلط اور صحیح بہت اچھے سے جانتے ہو سکتا ہے کہ مجھ سے بھی زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہو، لیکن وہ سانس لینے کو رکا۔ میں اچھے سے جانتا ہوں کہ تم لوگ کیا کرتے ہو اور کیا نہیں۔ تم لوگوں کی ایک ایک حرکت پہ میری نظر ہوتی ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ کوئی بھی غلط کام کرنے سے پہلے 100 بار سوچ لینا۔
اور اگر تم لوگوں میں سے کسی نے کوئی ایسا غلط کام کیا جس کی وجہ سے تم لوگوں کی عزت پہ حرف آیا تو میں تم میں سے کسی کو بھی نہیں بخشوں گا۔ یہ بات میری اچھے سے یاد رکھنا، چاہے اس کے بعد تم لوگ مجھ سے نفرت ہی کیوں نہ کرنے لگ جاؤ۔ احمر کی نظریں غازان کے چہرے پہ ٹکی تھیں، جو ایک دم ہڑبڑا گیا۔ میں نے تو کچھ غلط نہیں کیا، اور نہ ہی میں کچھ غلط کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، تو پھر یہ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہا ہے؟ غازان نے دل میں سوچا، لیکن پھر خود ہی اپنے خیال کو جھٹک دیا کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اسے ہی کہہ رہا ہو، وہ باقی سب کو بھی تو کہہ سکتا ہے۔ بھائی آپ فکر مت کریں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور ہان نے احمر کو دیکھتے ہوئے کہا، مجھے تم سب پہ خود سے زیادہ بھروسہ ہے۔ احمر نے پورے اعتماد سے کہا، اور باقی سب کے چہرے پر اس کی بات سنتے ہی مسکراہٹ آ گئی۔ شاذم اب تم آرام کرو، احمر نے کمرے سے نکلنے سے پہلے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ اور ہان اس کے پاس سے رک گیا تھا، اور غازان بھی اسی کے پاس تھا۔ تھوڑی دیر تک اس نے نکلنا تھا، اسی لیے وہ اس کے پاس ہی موجود تھا۔ المیر احمر کے پیچھے باہر نکل گیا تھا۔ خیریت ہے؟ آج تمہاری باتوں سے لگ رہا ہے جیسے تم ہم سب بھائیوں میں سے کسی خاص کو وارننگ کر رہے تھے۔ المیر نے احمر کے ساتھ چلتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا، جو گہرا سانس لیتے ہوئے رکا۔ پھر اس نے اپنے چہرے کا رخ اس طرف کیا۔ غازان پہ نظر رکھو، المیر وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں، کہاں جاتا ہے کہاں نہیں، اپنے کلب میں وہ کس کس سے ملتا ہے، ان سب باتوں کا تم خیال رکھو۔ وہ ضدی ہے، نا سمجھ انسان ہے، کچھ بھی کرنے سے پہلے وہ سوچتا نہیں ہے، جب کام کر لیتا ہے اس کے بعد اسے عقل آتی ہے۔ یہ تم بھی اچھی طرح جانتے ہو، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ کسی بھی مصیبت میں پھنسے، کیونکہ مجھے اس کی سرگرمیاں کچھ مشکوک لگ رہی ہیں۔ اس کے رویے کا تبدیل ہونا مجھے عجیب لگ رہا ہے۔ اگر یہ کسی لڑکی کا معاملہ ہے تو پتہ کرو کہ لڑکی کون ہے۔ اگر وہ شادی کرنا چاہتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ ہم میں سے کسی کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ لڑکی اچھی ہے تو ہم خوشی خوشی اس کی شادی کروا دیں گے، اور مجھے اتنا بھی بھروسہ ہے اپنے بھائی پہ کہ وہ کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کرے گا۔ وہ ناجائز رشتے سے بہتر جائز رشتے کو پریفر کرے گا، لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ تم اس پہ نظر رکھو۔ وہ جس طرح کا انسان ہے کوئی بھی اسے بآسانی پھنسا سکتا ہے۔ احمر تفصیل سے اسے دیکھتے ہوئے بتا رہا تھا، جو کافی حد تک اس بات کو سمجھ گیا تھا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، میں اس پہ نظر رکھتا ہوں، کیونکہ مجھے بھی اس کی سرگرمیاں کچھ مختلف لگی ہیں 2-3 دن سے۔ وہ کلب بھی نہیں جا رہا۔ شاذم کے ایکسیڈنٹ سے پہلے کی بات ہے یہ، لیکن پھر بھی میں خیال رکھتا ہوں، المیر نے بھی پرسوچ انداز میں کہا۔ احمر نے سر کو خم دیا، اور اس سے 1-2 باتیں مزید کرنے کے بعد دونوں اپنی اپنی راہوں پہ نکل گئے۔ اورحان نے عائرہ کی بیٹی کو واپس لانے کے لیے المیر سے مدد لی تھی، کیونکہ وہ پولیس آفیسر تھا تو اس نے سب کچھ ہینڈل کر لیا۔ عائرہ کو اس انسان نے جس جگہ پہ بلایا تھا وہ ایک چھوٹا سا گھر تھا، جہاں پہ اس نے اس کی بیٹی کو بھی رکھا ہوا تھا۔ اورحان کا ان تک پہنچنا بہت آسان تھا۔ المیر بھی اپنی پوری ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ المیر نے وہاں ریڈ ماری، کچھ ہتھیار وہاں سے برآمد ہوئے۔ وہ شخص ابھی تک وہاں نہیں آیا تھا، لیکن اس کے آدمی پکڑے گئے تھے، اس لیے وہ لوگ عائرہ کو اور اس کی بیٹی کو لے کے وہاں سے نکل آئے۔ اب عائرہ اور اس کی بیٹی اورحان کے پاس تھی۔ اب مسئلہ عائرہ کی بہن کا تھا، لیکن اورحان سب کچھ سوچ سمجھ کر ہی آگے بڑھا تھا۔ اس سے پہلے کہ المیر سے کہتے، عائرہ کی بہن کو یونیورسٹی سے واپسی پہ اٹھوا لیا گیا تھا۔ اورحان نے عائرہ اور اس کی بیٹی کو اپنے فلیٹ پہ چھوڑا، اور پھر اس کی بہن کو بھی وہاں لے آیا، جو بے ہوش تھی۔ عائرہ تو جتنا بھی اورحان کا شکریہ ادا کرتی اتنا کم تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ آگے جو صورتحال بننے والی ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی، لیکن فی الحال وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ تھینک یو سو مچ اورحان، آپ نے میری بہت زیادہ مدد کی ہے۔ اس نے اپنی بیٹی کو گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے اس نے اورحان سے کہا، جو دلچسپی سے ماں بیٹی کے پیار کو دیکھ رہا تھا۔ شکریہ کی بات نہیں ہے، یہ میرا فرض تھا۔ کیا سچ میں وہ فرض نبھا رہا تھا، یا فرض کے ساتھ اس کے دل میں کچھ اور بھی تھا جسے شاید وہ زبان پہ نہیں لانا چاہ رہا تھا؟ آپ دونوں بہنیں میری اجازت کے بغیر اس فلیٹ سے باہر نہیں نکلیں گی جب تک سب ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ اورحان نے اس کے چہرے سے نظریں چراتے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا،
اور آپ کی ضرورت کی ہر ایک چیز یہاں موجود ہے. جو بھی چیز آپ کو چاہیے وہ آپ بلا جھجک مجھے بتا دیجیے گا. اب میں نکلتا ہوں، مجھے ضروری کام سے جانا ہے. اورحان نے یہ کہتے ہوئے اپنے قدم باہر کی جانب بڑھائے. جب عائرہ بھی اس کے پیچھے آنے لگی تاکہ دروازہ بند کر سکے، لیکن جیسے ہی اس نے قدم آگے بڑھائے اس کا پیر اسی کے گاؤن میں الجھا. اس سے پہلے کہ وہ اپنی بیٹی سمیت زمین پہ گرتی، 2 مضبوط ہاتھوں نے اسے کندھوں سے تھام کے پکڑ لیا. وہ جو مڑ کے اسے کچھ کہنے لگا تھا، اسے گرتے دیکھ کے اس نے اسے فوراً سے تھاما تھا. کیا کر رہی ہیں عائرہ؟ اگر ابھی آپ دونوں کو چوٹ لگ جاتی تو؟ اورحان تھوڑا غصے میں بولا تھا، کیونکہ اگر دونوں زمین پر گرتی تو منہ کے بل گرنا تھا. عائرہ کی تو پھر بچت ہو جاتی، لیکن اس کی بیٹی کو اچھی خاصی چوٹ لگ جانی تھی. سوری، وہ میرا پاؤں اپنے ہی کپڑوں میں الجھ گیا تھا، وہ آہستہ آواز میں منمنائی. اورحان اس کے بے حد قریب تھا، اس لیے اس کی آواز سن پایا، لیکن عائرہ کے پاس سے آتی ہوئی خوشبو نہ جانے کیوں اس کے حواسوں پہ حاوی ہونے لگی. اس لیے اس نے جلدی سے اسے سیدھا کھڑا کرتے اس سے کچھ فاصلہ قائم کیا. کوئی بات نہیں، دھیان رکھیے گا، یہ کہتے ہوئے وہ فوراً سے بنا اسے دیکھے وہاں سے نکلتا چلا گیا. اورحان کا دل پہلی بار اس طرح سے دھڑکا تھا. اسے یہ کیا ہو رہا تھا اسے خود بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. پھر اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے وہ وہاں سے چلا گیا.